ابھی میں مدینہ منورہ میں تھا عمرے پر، وہاں اچانک خبر ملی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد تشریف فرمائے، تو میں ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا کہ نصیحت فرمائے. حضرت نے فرمایا بس میں 2 باتیں کہتا ہوں. مجھ سے فرمایا اپنے مجمع سے کہو، تو میں تو حضرت کا پیغام پہنچا رہا ہوں. حضرت کا پیغام، مفتی تقی عثمانی مد العالی کا پیغام آپ کو پہنچا کہ 2 چیزوں سے بچ جاؤ، بدگمانی اور بد زبانی. بس بدگمانی بد زبانی، یہ 2 جملے نے فرمایا. کہا کہ اپنے مجمع سے کہو کہ بد زبانی اور بدگمانی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بدگمانی شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے دل میں، فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ بات ہے، فلاں یہ بات ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے پہلے بدگمانی ہوتی ہے، اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے کہ چلو دیکھو ایسا ہے یا نہیں. پھر تجسس ہوتا ہے، اس تجسس کے بعد پھر غیبت ہوتی ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے، پہلے بدگمانی پھر تجسس پھر غیبت. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتا ہے. بہت حدیث میں صاف فرمایا کہ دیکھو ایک تو بدگمانی مت کرو، اور اگر تمہارے پاس مومن کے بارے میں کوئی خبر آئے تو تم اس کا یقین مت کرو. عجیب بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھ سے شراب پی رہا. حضرت نے فرمایا کہ شراب پی رہے ہو؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات عالی کی. سنیے آپ اس کا جواب، قسم اس ذات عالی کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بے شک میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں تیری بات. سوچیے اب ایک آدمی آنکھ سے دیکھ کر، تمہیں جیسا آدمی شراب پیتے ہوئے ایک آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ وہ شراب پی رہا ہے. اس نے کہا قسم اس ذات عالی قدر میری جان ہے میں شراب نہیں پی رہا ہوں. حضرت فرمایا بے شک میں تیری قسم کی وجہ سے میں تیری بات کا یقین کرتا ہوں اور میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں. اور تمہیں کہہ کے چلیں گے. میرے دوست بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے یہ جھوٹی خبروں سے پیدا ہوتی ہے. تو حدیث میں عجیب روایت ہے. فرمایا کہ حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. اور آج کل اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ موبائل کی وجہ سے یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے. پہلے تو کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، کوئی بات پہنچا دی، فرصتی نہیں ملتی، ادھر اپنے کاروبار میں، ادھر اپنے کاروبار میں، وہ ادھر پڑھنے پڑھانے میں، وہ ادھر اپنے مشاغل میں، ہر ایک مشغول تھا اب الگ الگ. لیکن اس آلے نے غیبت کو ایک اجتماعی عمل بنا دیا ہے. جی ہاں گروپ بنا گیا غیبت کرنے کے لیے. جی ہاں اس نے سنا اس نے ڈال دیا، اس نے سنا اس نے ڈال دیا. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں نے کہا یہ اللہ اکبر کیا ہو گیا یہ. فرمایا کہ ہاں ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کر، اور سنی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر ہو جاتے ہیں. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ سے بچو. کوئی بات لے کر آئے تو اس کو جھٹلا دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے آ کر کہا کہ آپ کا فلاں مخالف ہے، اس نے آپ کو یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اس نے یہ باتیں آپ کے بارے میں کہی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سن کر یہ فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، تم جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو اور فاسق جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. سوچیے اپنے محبت کرنے والے سے کہا ہے، اپنے سے محبت کرنے والے سے کہا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو چغل خور ہو، نمام ہو، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو فاسق ہو. کیا مزاج تھا اللہ. چنانچہ میں چاہتا ہے کہ ایک واقعہ عرض کروں. اڑتی خبروں پر جو ہے قلعے تعمیر کرنے، فیصلے کرنے پر دل چاہتا ہے سیرت سے واقعہ نقل کروں. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، بہت مالدار قبیلہ تھا. وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرائض بتائے، ان کے ساتھ زکوٰۃ بتلائی کہ زکوٰۃ نمبر فرض ہے اپنے مالوں کی، تو فوراً کہا کہ اسلام زکوٰۃ ابھی دے دیں، ابھی لے آئے جا کر. پہلی مجلس میں اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا تقاضا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس، آپ چلے جاؤ زکوٰۃ کا مال الگ کر لو، ہمارا آدمی آئے گا زکوٰۃ وصول کر دیں. اور مجھے یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ خلافی نہیں تھی. جو تاریخ طے ہو گئی ان کے پاس آدمی بھیجنے کی، اس تاریخ میں آپ نے آدمی روانہ کیا. یہ آدمی گیا ادھر، قبیلے کو خبر ہے کہ آج آپ کا آدمی آنے والا ہے، زکوٰۃ کا مال الگ کر کے رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کے استقبال میں